فاروق اعظم کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. وہ ایسے کمانڈر ان چیف تھے کہ جنگ کے دوران عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ آج سے تم سپہ سالار نہیں ہو. جنگ کے دوران حضرت خالد الگ نہیں ہوتے، بغاوت نہیں کرتے، حضرت عمر کا حکم مانتے ہیں. نہیں، ان کا حکم کوئی نہیں ٹالتا، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ دین کے لیے کہہ رہے ہیں، اسلام کے لیے کہہ رہے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عمر نے ہٹا دیا. انہوں نے احتجاج نہیں کیا، شکایت نہیں کی. کسی بھی ساتھی اور سپاہی نے حضرت عمر کے حکم سے سرتابی نہیں کی. حضرت حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی. حضرت عمر بن عاص کے پاس جو مال تھا فرمایا یہ قومی خزانے میں جمع کراؤ. ہمس کے گورنر کو واپس بلا کر فرما دیا تمہارا کام اونٹ چرانا. کسی نے آگے سے شکایت، اعتراض؟ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ جو بھی حکم دے رہے ہیں وہ صحیح ہے. تمہارے الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام نہیں دے کے گیا. ہاں دے کے گیا تو قتل و غارت کا پیغام دے کے گیا. سروں پر حکومت کرتا تھا وہ، جبکہ حضرت فاروق اعظم نے دنیا کو نظام دیا، آئین ملا. سن ہجری میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس کا آغاز ہوا. جیل نہیں ہوتی تھی، جیل کا تصور دیا. امام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا. اس سے پہلے پولیس نہیں تھی. ایک مکمل بھرپور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی. آبپاشی، زراعت، کھیتی باڑی، اس کا نظام قائم کیا. فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا. آپ نے دنیا میں پہلی مرتبہ دودھ پیتے بچوں، بیواؤں، معذوروں، بے آسرا لوگوں کے وظیفے مقرر کیے. دنیا میں پہلی مرتبہ حکمرانوں، سرکاری منصبدار یعنی حکومت میں آنے والوں کو اثاثے تمہارے پاس ہے کیا کیا ڈکلیئر کرو. عہدے سے پہلے بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا کیا. اگر کل اس میں اضافہ ہوا تو کیسے ہوا بتانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ راتوں رات جو مرضی پرمٹ ایشو کر لیے، کمیشن لے لی. نہیں، دنیا میں پہلی مرتبہ حکمرانوں کا احتساب، جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں آج کل، اب وہ شروع کیا. راتوں کو خود امیر المومنین ہونے کے باوجود، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں، وہ جو عدل نہیں کرتے انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے. یہ کون سے فاروق اعظم ہیں؟ مہر بنوائی اپنی. کیا بنوائی؟ اسٹیمپ، سیل. کیا لکھا اس پہ؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، فاروق اعظم، عمر بن خطاب. نہیں،
اس مہر پہ یہ جملہ لکھا تھا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، نصیحت کے لیے اونچی گئی ہے موت کافی ہے۔ کسی نے آ کر کہا فلاں شخص انتقال کر گیا، فرمایا آج لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ایک دن کہیں گے عمر مر گیا۔ اللہ سے وہ ڈرنے والا فاروق اعظم کہتے ہیں ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں آئے۔ 44 ملکوں کا فتح کرنے والا فاروق اعظم 2 سالن کبھی ان کے دسترخوان پر نہیں۔ میں اور آپ نرم تکیہ رکھتے ہیں، وہ اینٹ پر سر رکھ کے سویا کرتے تھے۔ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی، یہ نہیں ہے کہ بستر لگاؤ، انتظام کرو، ننگی زمین پر سو جایا کرتے تھے، درخت کے نیچے چھاؤں میں بغیر کپڑا بچھائے چٹائی بچھائے لیٹ جایا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے میں جو پہنتے تھے 14 پیوند لگے ہوئے تھے، پیچز، کپڑا پھٹ گیا ٹکڑا لگا لیا۔ ایک مرتبہ کپڑا نہیں ملا تو سرخ چمڑے کا پیوند لگا لیا۔ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے، نرم کپڑا آپ پسند اونچی گئی ہے نہیں کرتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی آتا گورنر بناتے اس کو کہتے سنو، اپنے اثاثوں کا تخمینہ لگا کر یہاں جمع کروا دو تاکہ کل دیکھا جائے تمہارے پاس کیا ہے۔ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں، دربان نہ رکھنا، دروازے پر ڈور کیپر نہ ہو تاکہ کسی کو آنے میں تکلیف نہ ہو، کسی کی فریاد پر دروازہ بند نہ کرنا۔ فرمایا گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے سے پہلے دیکھ لینا تمہیں یہ شان کیسے ملی ہے۔ ترکی گھوڑا بڑا مشہور تھا، فرمایا اس پر کبھی نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا۔ جس کو عہدہ دے رہے اس کو یہ تلقین کر رہے ہیں اور خود اس پر عمل کر کے دکھا رہے۔ فرمایا ظالم کو معاف کر دینا یہ مظلوموں پر ظلم ہے، ظالم کو معاف کر دینا یہ مظلوموں پر ظلم ہے۔ حضرت عمر کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ آج ہیومن چارٹر میں شامل کیا گیا۔ فرمایا مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ یہ بیچنے خریدنے والی غلامی ان کو پسند نہیں۔ خود کہتے تھے میں اکثر سوچتا ہوں عمر بدل کیسے گیا، پھر خود فرماتے ہیں یہ عمر کا کوئی کمال نہیں، جب سے عمر نبی کا ہوا ہے کائنات عمر کی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پہلی ہستی ہیں جس کے نام کے ساتھ امیر المومنین بولا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ جب وہ پردہ فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے،
تو ان کو خلیفۃ الرسول کے خلیفہ کہا جانے لگا. تو کچھ صحابہ نے کہا یہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے کہ خلیفہ رسول کے خلیفہ. انہوں نے لقب دیا امیر المومنین کا. یہ پہلی مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ بولا گیا. فرمایا دنیا کا ہر مذہب، دین، دھرم ان لوگوں کا ہے وہ اس کی باتیں کرتے ہیں. اسلام کی سب سے بڑی خوبی عدل ہے. کیا ہے؟ اونچی عدل ہے. اور اس پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا تو نبی کے غلاموں نے کر کے دکھایا. کیسا عادل ہے، کیسا مرتبہ اور مقام ہے. قحط پڑ گیا. آپ کے پوتے کے ہاتھ میں خربوزے کی، خربوزہ کہتے ہیں نا پھل، اس کی قاش ایک ٹکڑا دیکھ لیا تو اس کو پکڑ لیا. فرمایا تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا خربوزے کا اس کے پاس، کہاں سے آ گیا؟ اتنے سے ٹکڑے پر اس کی ماں نے پیغام بھجوایا، اس نے کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کی ہوئی تھیں، وہ کچھ گٹھلیاں جمع ہو گئیں، وہ دے کر یہ لیا ہے. تب اس کو چھوڑا. اتنے سے ٹکڑے پر پکڑ ہو رہی. آپ کی بیوی کو کسی ملک کے بادشاہ کی بیوی نے عطر بھیجا، پرفیوم. آج کل آپ لوگ تحفے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس نے بھی ان کو تحفہ بھیجا. حضرت عمر نے فوراً بیت المال میں جمع کرا دیا. فرمایا یہ تجھے نہیں بھیجا ہے، خلیفہ کی بیوی کو بھیجا نا، ویسے تو ہوتی تجھے کون بھیجتا؟ تو یہ قومی خزانے کا مال ہے، تیرا مال نہیں ہے. سن رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے عدل کی. رات کو سوتے ہوئے اٹھ جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے. لوگوں کے منہ پر یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا. بیوی پوچھتی کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ڈر لگتا ہے دجلہ کے کنارے کسی جانور کو چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ پوچھ لے عمر تو نے راستہ صاف کیوں نہیں کروایا تھا. کوئی جانور بھوکا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا. وہ عدل کرنے والے. آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ان کے عدل کے حوالے سے ایک بات سنا رہا ہوں. 44 ملک ہیں، مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر، دور دراز. ایک علاقے کا چرواہا بھاگتا ہوا آیا، لوگوں کے درمیان آ کر چیخ کر کہنے لگا حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تو جنگل میں ہے، تیرے پاس کہاں سے اطلاع آ گئی؟ سیل فون، موبائل فون نہیں ہے، سگنل نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹیلی گرام نہیں ہے، کوئی ڈاکیا نہیں ہے. جنگل میں تجھے کہاں سے اطلاع آ گئی؟ اس نے کہا پوچھنا چاہتے ہو مجھے کیسے پتا چلا؟ تو سنو، جب تک حضرت فاروق اعظم زندہ تھے میری بھیڑیں بکریاں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں، کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. آج پہلی مرتبہ ایک بھیڑیا میری بکری اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضرت عمر اب نہیں رہے.
اگر وہ ہوتے تو اس بھیڑیے کی یہ جرأت نہ ہوتی. اب وہ موجود نہیں ہے، اس لیے ایسا ہوا. اندازہ کریں آپ. آج ہمارے حکمران یہ جملہ دہراتے ہیں، فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا، مگر ان کو کچھ اس سے سیکھنا نصیب نہیں ہوا. رات کا وقت ہے، مدینہ منورہ میں گشت کر رہے ہیں. آج پولیس جاگتی ہے تاکہ بادشاہ سو سکے. حضرت عمر جاگتے تھے کہ عوام سو سکے. گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، لوگوں کی چوکیداری کر رہے ہیں. ایک خیمے جھونپڑی کے پاس سے گزرے. عورت جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھی تھی، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، بچے رو رہے تھے. حضرت عمر رکے. اے خاتون، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہے. حضرت عمر سے کہہ رہی ہے، جانتی نہیں تھی، رات کا وقت پہچانی نہیں. عمر کی جان کو رو رہے ہیں. فرمایا اس کی جان کو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوکے. میں نے دیگچی میں پانی ایسے ہی رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو تسلی رہے کہ کچھ پک رہا ہے، اسی انتظار میں سو جائیں گے. مجھ سے رونا دیکھا نہیں جا رہا، منہ ادھر کر کے بیٹھی ہوں. عمر کو پتا ہونا چاہیے کہ بچے بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی لا کے دینے والا بھی نہیں ہے. فرمایا تم نے عمر کو اطلاع کی؟ اس نے کہا اس کو خود خبر ہونی چاہیے. میری رعایا میں کہاں کہاں کون سے لوگ نادار ہیں جن کے پاس اسباب نہیں ہیں. گشت چھوڑ کر آپ واپس آئے. بیت المال میں اپنے خادم جس کا نام اسلم تھا اس کو اٹھایا. یہ کھانا نکالو، چربی نکالو، یہ چھوارے نکالو، آٹا نکالو، تیل نکالو. سامان لیا. فرمایا یہ کپڑے میں ڈال کے گٹھری بنا کے میری پشت پہ ڈال دو. اس نے کہا جی میں آپ کا خادم. فرمایا جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو. اس نے کہا میں موجود ہوں، حکم فرمائیے. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اس وقت بھی گواہی دے گا؟ وہاں کون؟ میں نہیں حساب دینا ہے، ڈال میری پشت پہ. 44 ملکوں کے فاتح حضرت عمر وہ گٹھری بوجھ سے اٹھائے اس بڑھیا کے دروازے پر پھر جاتے ہیں. خود چولہا گرم کر رہے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو راکھ منہ پہ پڑتی ہے. 44 ملکوں کے فتح کرنے والے. چولہا گرم کیا، کھانا تیار کیا. صرف یہ نہیں کہ دے کے چلے گئے، کھانا تیار ہوا، بچوں کو کھلایا، ان کا رونا بند ہوا. خاتون اندر تھی، آپ بچوں کو باہر لے کے بیٹھے ہوئے ان سے کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے بچوں کو ہنسی آ گئی، بچے ہنسنے لگ گئے. بڑھیا نے کہا تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے. عمر اس لائق نہیں، تو اس لائق ہے، تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرا ہی نام عمر ہے. وہ ڈر گئی، میں نے ان کو کیا کچھ کہہ دیا، یہ خود امیر المومنین. فرمایا ڈرو نہیں، ٹھیک ہے کہ مجھے ہر ایک کا نہیں پتا، مگر کچھ ذمہ داری تمہاری بھی ہے. اپنے حالات سے مجھے باخبر کرو تاکہ میں تمہاری کوئی نہ کوئی مدد کر سکوں. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، حضرت آئے تھے کھانا دے کے چلے جاتے، بچوں کو ہنسایا بھی. فرمایا آیا تھا تو رو رہے تھے،
ان کو ہنسائے بغیر کیسے چلا جاتا میں؟ اللہ یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں دنیا میں یہ بات مشہور ہوئی اور کہی گئی کہ اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور ہو جاتا پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوتی. خالہ جی کا باڑا نہیں ہے حکومتیں حاصل کرنا اور ملک فتح کرنا. قیصر و کسرا اس زمانے کے دو بڑے ملک روم اور ایران، قیصر و کسرا بادشاہتیں تھی بڑی، ان کو فتح کیا، مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا بہت. ہیکل نے، محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب میں اس کا موازنہ کیا ہے، اس زمانے کے پیسے اور آج کے پیسوں کو بتا کر کہ اربوں خربوں کا مال آیا. اتنا مال مسلمانوں کو ملا، چمڑا تھا، سونا تھا، چاندی تھی، کپڑے تھے، سامان تھا، جانور، بہت کچھ. جب مدینے میں آیا ڈھیریاں لگ گئی سامان کی. حضرت عمر رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری. کسی نے کہا خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کے پاس اتنا مال غنیمت آیا ہے، خوش ہونا چاہیے. آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں رو رہا ہوں. کہا کیوں؟ فرمایا یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، شکر کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو ہیں. کیوں؟ یہ سامان جو لوگ لے کر آئے ہیں، تکلیف اٹھا کر سفر کر کے آئے ہیں، یہ سارا کچھ لے کر آئے ہیں، ان کے کپڑے دیکھو پھٹے ہوئے ہیں،